تیرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین ابن علی ہے، رسول کا دلبر، حسین ابن علی ہے، رسول کا دلبر، کتا کے سر کو سنا پر کلام کرتا ہے۔ یہ کربلا مولا بھی ایسی دردی ہے، یہ کربلا مولا بھی ایسی دردی ہے، جہاں پہ خالق اکبر قیام کرتا امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر سے بھی مجھے جہاں تک گیا، اپنے گھر سے بھی مجھے جہاں تک گیا، دشمنوں میں سجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے، قافلے کا جو سردار و سالار تھا، اس پیارے نبی کو بڑا پیار تھا، قافلے کا جو سردار و سالار تھا، اس پیارے نبی کو بڑا پیار تھا، بعد پیارے نبی کے مسلمان نے اس کا کاٹا گلا ایسا کیا، تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹیاں، اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹیاں، اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے ڈھونڈتے، قتل کرنے پہ بھی ایک کفن کیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، قتل کرنے پہ بھی ایک کفن کیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ہاتھ کو کاٹ کر
خدا نالے دکھی خنجر دی دھار تے رد اپنی تے مقتول کی دی ہت ڈالے یا خنجر مکا رب دیکھ کے میری عمر ویسن میرے باپ. سب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے یہ منتقلی ہے صرف منتقل نہیں ہے یہ گراؤنڈ لسننگ ٹو اس یہ ہمارے پاس پڑے کافی دنوں سے ذکر اذکار ہو رہا ہے کہاں ہے قابل اور سہیل کہاں ہے یہ سن رہے ہیں جتنا کلام پڑھا جا رہا ہے تو آج کی بھی اور اس سے پہلے جتنا کلام پڑھا گیا ہے تو سب کا ہم جو ہے اس کا یہ ثواب ملک کرتے ہیں ان تمام بزرگوں کے جن کے میں نے نام لیے ان کی روح کو میں دعوت دیتا ہوں اپنے قابل سعادت احترام یا سنا پیٹی بن گیا سے قرآن نے خود ہی وضاحت کی ہے کہ قرآن کہاں سے سمجھے لا یعلمون تاویلہ الا اللہ قرآن میں سمجھا سکتا ہوں توجہ نہیں ہے اللہ کہہ رہے قرآن میں سمجھا سکتا ہوں تو نظر ہی نہیں آتا ہمیں تو کیا نبیوں کو نظر نہیں آتا کوئی دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آتا بھائی توجہ نہیں ہے کوئی دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا اس میں میرا قصور نہیں ہے یہ جو لائٹ سپیکر ہے نا لاؤڈ سپیکر جس سے میں بات کر رہا ہوں میں نے اس کو پہلے بھی سنا تھا کہ بلا غلام صاحب نے پڑھا اور وہ محسوس کر رہے تھے میں کر رہا تھا کیونکہ ان چیزوں کو صرف خطیب بھی محسوس کرتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نماز کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجالس کی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں عام استعمال کی یہ پتہ نہیں کس استعمال کا ہے ہمیں سمجھنے والا نہیں ہے سلام پڑھیے بڑے والا سے میں اس کو جتنا بھی جہاں بھی کہتا ہوں وہ میرا مجھے پتہ ہے اس کے اینگل کا خطیب سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہم اسے جہاں بھی کر لیں دیکھو اندر ہی کچھ نہ ہو تو باہر نکلے گا کیا سلوات پڑھیے اللہ سے مجھے پتا ہے یہاں سے نہیں جائے گی یہ آواز توجہ کرنا عزیزان کرامی تو اللہ کہہ رہے میں بتاؤں گا کہ قرآن کہتا کیا ہے تو میں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کرتا اس چوکر پہ چلا جانا جہاں سے یہ تقسیم ہوتا ہے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نبی ڈھونڈ کے تھک گیا موسیٰ جیسا کریم اللہ باتیں کر کے آتا تھا طور پہ روز جب واپس پلٹتا تھا تو امت پوچھتی تھی کہاں گئے تھے جناب اللہ سے باتیں کرتے اچھا وہ باتیں کرتے ہیں بالکل کرتا ہے اللہ روز کرتا ہے توجہ نہیں ہے آپ جو سن رہے ہیں کہ اللہ باتیں کرتا ہے ان کے ذہنوں میں جو کرتا ہے وہ دکھتا بھی ہے آپ نے نتیجہ نہیں لیا جو کرتا ہے جو بولتا ہے وہ دکھتا بھی ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے کیسے بول رہا ہے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ باتیں کرتے ہیں تو دکھتا بھی ہوگا چلو ساتھ چلتے ہیں آج دیکھ کے آتے وہ کیسا ہے تیاری باندھ لی 70 بندوں نے کتنے 70 موسیٰ علیہ السلام کی امت کے کل 7 لاکھ افراد تھے کتنے 7 لاکھ اب نبی لے کے جا رہا تھا اللہ سے باتیں سنوانے تو نبی نے بھی سوچا کہ ہر کسی کو تو نہیں لے جانا دیکھ بھال کے جھانک جھانک کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو امت کی کریم تھی 70 بندوں کی انہیں اکٹھا کیا اب لے کے چل پڑے ٹور پہ پہنچ گئے رب العالمین پروردگار روز باتیں کرتا تھا آئی سامنے آ توجہ ہی نہیں ہے روز باتیں کرتا تھا آج سامنے آوازیں کرتے لن ترانی جو عربی زبان کی عربی سے بھی واقع ہے وہ سمجھ جائیں گے لن ترانی فعل مضارع اب قیامت اور کبھی اس کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ میں آنکھوں سے دکھائی دی جانے والی ذات ہوں ہی نہیں توجہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تیاری حضرت طرف کیا تو نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے کیا جواب ہے میرے مولا علی کا میں کیسا اعبد ربنی الذی لم ارہ وہ کیسے سکتا ہے کہ علی کسی ایسے کو چھکے جسے دیکھا ہی نہ ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے ارے بھائی علی سے پہلے کتنی اللہ کی مقدس ہستیاں گزری ابھی سے پہلے کتنی حجتیں آئیں کسی میں یہ ہمت ہوئی کہنے کی جو علی کہہ رہا ہے کیفا عبد ربنی الذی
لمبا رہا ہو، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ علی کسی ایسے کو جھکے؟ وہ بھی علی کسی ایسے علی کو جھکے جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ شاید تو اپنے ہی ذات کے مطابق سوال کرتا ہے، جواب دینے والا اپنی حقیقت کے تابع جواب دیتا ہے۔ تو علی سے جب یہ کہا تو زید بن یمان نے کہا یا علی وہ نظر آتا ہے، تو علی سمجھ گئے کہ یہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ علی مولا نے مسکرا کے فرمایا لم تراه العیون بمشاہدۃ الاعیان، خبردار وہ آنکھوں سے نظر آتا ہی نہیں ہے، وہ آنکھوں سے نظر ایمان کی حقیقتوں سے بھرا ہو تو وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ توجہ چاہتا ہے دل ایمان کی حقیقتوں سے بھرا ہو تو وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں روز آنے گرامی، پروردگار سامنے آ، اللہ نے کہا میں تو سامنے آنے والی ذات ہی نہیں ہوں۔ اب نبی پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول بتا کے آیا ہوں روز باتیں رکھتا ہوں نہیں توجہ، اور امت کے ایسی بدبخت امت کے 70 بندے بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، جب یہ واپس پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ اب پروردگار کوئی راستہ نکال، ان کو بھی تو جواب دینا ہے۔ انہوں کون سو کی لجبت، اچھا میرے نبی تو نے سوچ ہی لیا یہ بات تو پہاڑ کی طرف دے، اگر یہ اپنی جگہ پہ رکا رہا تو میں شاید دیکھ دے گا۔ قرآن ہے قرآن، فلما تجلی، جب اللہ نے جلوہ پھینکا، پھینکنے والا تو اللہ تھا، جلوہ کس کا تھا نہ قرآن نے بتایا نہ میں بتاؤں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں یہ نہیں جانے گا، اللہ نے جلوہ پھینکا، پھینکنے والا تو خدا تھا، جلوہ کس کا تھا نہ اللہ نے نام لیا نہ میں لوں گا، لیکن کا مطلب یہ طے ہے کہ جلوہ جس کا بھی تھا وہ اللہ نہیں تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جلوہ جس کا بھی تھا وہ اللہ نہیں تھا۔ فلما تجلی خرم الصاعقہ، توجہ چاہتا ہوں آج سے 4500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آج سے 4500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی جلوہ پھینکا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، امتی جل کے راکھ ہو گئے، نہیں توجہ آتی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، امتی جل کے 70 کے 70 بندے نبی بے ہوش ہو گئے، اور اس کے ساتھ جتنے صحابہ کرام مل کے آئے تھے سارے جل کے خاک ہو گئے، سارے جل کے خاک ہو گئے۔ یہ تو 4500 سال پہلے دور پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ نبی اور امتی ایک جیسے نہیں ہوگے۔ تو 45 ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ تو 4500 سال پہلے صحابہ کرام سے مراد ہے جو میرے ساتھ چل کے آئے تھے، وہ کہا ہے میرے ساتھی کہا ہے، یہ عزت و تقریم والا لفظ ہے، اس کو ہمیشہ نظریں دوسری سے نہ دیکھا کیا کرو۔ میرے صحابہ کرام کہا حوالے پڑھے تھے یہ پڑھے، یہ کیوں؟ میں نے اس لیے ان کو راک کر دیا تاکہ یہ زمین پہ جا کر یہ کہنے کہ ہم بھی جیسے ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں خدا کے لیے جا رہے ہیں، میرے حبیب میرے نبی، میں نے اس لیے ان کو جلا کے راک کر دیا تاکہ یہ زمین پہ جا کر لوگوں کو نہ کہ یہ بھی طور پہ جاتا ہم بھی ہو کے آئے ہیں، یہ بھی اللہ سے بات ہے ہم بھی سن کے آئے ہیں، تاکہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو یہ کہنے کی کہ میں نبی جیسا ہوں۔ تاکہ کسی میں ہمت ہی نہ ہو یہ کہنے کی کہ میں نبی جیسا ہوں۔ بھائی توجہ عزیزان اکرامی، اب جب موسیٰ علیہ السلام اتنی ساری باتیں سن چکا نا، بھائی توجہ اتنی ساری باتیں سن چکا کہ میں نے اس لیے ان کو راک کر دیا تاکہ تجھ جیسا ہونے کا یہ نہ سوچے، آپ جیسا ہونے کا یہ دعویٰ نہ کرے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے ہی لمحے کے بعد اللہ سے سوال کیا، یا رب ہر ثابت نہیں، اچھا اگر یہ مجھ جیسے نہیں تو کیا میں اس جیسا ہوں؟ آپ توجہ نہیں کرنا، کیا ہر ثابت نہیں، کیا میں اس جیسا ہوں جس کے لیے تو نے ہم سے میثاق لیا تھا، جس کے لیے ہم سے نبوت لینے سے پہلے تو نے وعدہ کیا تھا؟ کیا میں محمد جیسا ہوں؟ آپ نے نہیں سنا، نہیں سمجھا تو میں اشارے کھول کے بات ہے، ہر ثابت نہیں، کیا اب میں محمد جیسا ہو گیا؟ جواب دیجیے گا، ہمارے بدلتے سبحان اللہ، ما ثابت امت نہیں کیسا نہیں، موسیٰ کس گھمنڈ میں بیٹھا ہے، میں تجھے محمد کے امتی کے برابر نہیں سمجھتا، محمد کی بات کرتا ہے۔ سلام پڑھیے بلند آواز سے۔ اگر آپ کے مزاج میں یہ بلند آواز کی صلوات ہے تو
بالکل ڈھیلی راستے سے ہٹ کر یہ کرونا کی احتیاطی تدابیر SOP استعمال کرنے کے بھی بڑے مزے ہیں. منہ پہ چڑھا ہوا ہے ماسک, سلوات پڑے نہ پڑے پھر بیٹھا بولے نہ بولے بیٹھا. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, ممبر پہ اگر علی کا نوکر بیٹھا, آپ توجہ کریں, میں جمع کریں, ممبر پہ اگر علی کا سچا نوکر خطاب کر رہا تو چاہے ماسک نہیں, آپ رضائی میں بھی چھپ لیں, تجھے پتہ چلتا ہے کون بول رہا ہے, کون چھپ بیٹھا ہے. سلام نہیں بول رہا ہے. اللہ آپ کو سلام. توجہ ماں صاحب تو نہیں تھکے پھڑے خبردار. میں تجھے اس کی امت ہی اچھا یہ غلط فہمی نہ رہنا کہ یہاں جو اس نبی کو, اللہ رسول کو, صاحب کتاب کو, صاحب شریعت کو, صاحب کلمہ کو کہہ رہا ہے, میں تجھے اس کے امتی کے برابر نہیں سمجھتا. اس کا مان میں نہ چلے جانا کہ وہ امتی آپ ہے. باری سے بات نہیں, میرے غلط فہمی شکار ہو گئے. ہاں نہیں, علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. تو مولوی نے سوچتے شروع کر دیا کہ وہ نبیوں سے افضل تو ہم ہیں. ارے میاں, جس کے لیے گھر کا دروازہ بھی ملنا تو سماجت کے بعد کھولتا ہو, وہ نبیوں سے افضل کیسے ہو؟ ہاں اس غلط فہمی میں نہ بات آ گئی دیر میں. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. علامہ عبدال علی ہیری, توجہ, یہ 100 سال پہلے کی بات, آپ کے پاکستان کی بات ہے. یہ بنیادی طور پر ہرات افغانستان کے رہنے والے, وہاں سے ہجرت کر کے ایران چلے گئے. ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے. جب پاک بہن ایک ہی تھی. 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, دوران سفر شپ پہ جب کرتے تھے تو جو لوگ شپ کا سفر کر چکے ہیں وہ سے بہتر معلومات رکھتے ہیں کہ شپ ایک جگہ پہ کبھی کبھی رکتی ہے اور جہاں سارے سواروں کے لیے مختلف قسم کی آسائش اور ضروریات پوری ہوتی ہیں. ادھر ادھر کے مسافر کٹھے ہوتے ہیں. ادھر ادھر کے مسافر کٹھے ہوتے ہیں. اتفاق سے دونوں ادھر کے مسافر بھی ادھر کے مسافر بھی کٹھے ہو گئے. اور علامہ عبدال علی ہیری صاحب نے ایک عیسائی پادری کو دیکھا کہ صاحب آپ کون ہیں؟ توجہ ہے, صاحب آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں عیسائیوں کا پادری ہوں. ماشاءاللہ. تو کہاں جا رہے ہیں؟ نجف. کیوں؟ کیوں؟ تمہارے نبی کی ایک حدیث کی صداقت کو ڈھونڈنے. میں خدا پہ نہیں جاؤں گا. تمہارے نبی کی ایک حدیث کی کون سی حدیث؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بالکل ہے. اس نے کہا کہ اگر اس حدیث سے مراد یہ علماء ہیں جو پاک محل میں رہتے ہیں, میں خدا کے لیے جاگنا. بچے آپ ان بوتلوں کو لے کے مہربانی کر کے چلے جائیں. سلوات بلند آواز سے پڑھ محمد وآل محمد. آپ میری محنت کو خراب نہ کریں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کچھ کہہ رہا. اللہ معاف کرے, نہ کوئی ہار کا مہینہ لگا ہوا ہے, نہ کوئی سورج میں سوا نیزے پہ آ گیا کہ 20 منٹ میں کوئی پیار پلا دے گا. سلوات بلند آواز سے نہیں, یہ خطیب کا قتل ہوتا ہے. اس کی گفتگو کے بیچ میں اگر ایسی باتیں شروع ہو جائیں تو کی محنت ہی جائے جاتی. توجہ, کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے, اصحاب پھینکتے تھے, اجدہا بن جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں پاک و ہند کے سنی شیعہ ایک ایک بڑے بڑے مولا کے پاس گیا. سام بنانا تو دور کی بات ہے, کوئی چھپری نہیں بنا پا رہا. توجہ نہیں, اجدہا بنانا تو دور کی بات ہے, کوئی چھپری بھی نہیں بنا پا رہا. تو یہ نبیوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ یہ نبیوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ علامہ عبدال علی ہیری زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے پوچھنے لگے اب تو جا رہا ہے نجف؟ کیوں؟ وہاں بڑے علماء گر آنجا ہم نے معاشر, اگر وہاں بھی کوئی ایسا نہ کر سکا تو آپ کو مجھے نہیں کہا. اگر وہاں بھی تیری خواہش کوئی پوری نہ کر سکا تو اس نے کہا تو یہی ہے. میں سمجھوں گا نو بن آپ کے نبی کی حدیث غلط ہے. یہ کہنا تھا کہ حدیث غلط ہے. سب سے امام اتارا کھول کے یوں پھینکا اور میں کہتا یہ مثال موسیٰ. دیکھا تو امام اجدہا بن چکا تھا. میں خدا کے لیے جانے کی کوشش نہیں کرتا. یہ موسیٰ کی مثال ہے. سر سے اتارا تو امامہ تھا, ہاتھ سے پھینکا تو اجدہا بن گیا, اور اسی اجدہا کو اٹھا کے
اپنے گلے میں لپیٹ کے کہتے ای فضیلت من بر موسیٰ، یہ میری موسیٰ پر فضیلت ہے. وہ اپنے بنائے ہوئے سے ڈر گیا تھا اور دیکھ میں نے اپنے گلے میں لپیٹ دیا. میں خدا کے لیے سن لیجیے جاننے کے فاستاذن لامرہ، اس پادری نے چاہا کہ اس کے قدموں میں گر کے اس کا سجدہ کروں، کندھے سے پکڑ کے ہٹا کے واپس مجھے نہ چھوڑ، یہ کام میرا ہے ہی نہیں. خدا کے لیے جاننے کی خبردار پیچھے ہٹ جا، یہ عمل یہ کام میرا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ اس نے کہا جب تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں سمجھوں کہ تیرے نبی کی حدیث غلط ہے، فتوجہت فی قلبی الی امیر المؤمنین، اپنے دل میں نے اپنے مولا علی کی طرف توجہ کی. اپنے دل میں توجہ فی قلبی، میں نے دل میں ہی توجہ کی، بولا نہیں. ارے پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہیں، زبان سے میں نے نہیں بلایا، میں نے دل میں علی کی طرف توجہ کی. جو دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لے اسی کو علی کہا جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب جملہ دہرا رہا ہوں آپ کی مجلس والا، ویسے میرے مزاج میں دہرانا ہے نہیں لیکن ضرورت پڑ گئی ہے معذرت کے ساتھ. میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، میری گزشتہ مجلس میں ایک بھی سامنے بیٹھا ہوں تو میں کبھی نہیں وہ کرتا. قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میں خدا کے لیے توجہ کرنا نہیں رہتا، میں نے دل میں علی کی طرف توجہ کی. جو دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لے آپ سمجھیں. یہ لاؤڈ اسپیکر کس لیے تھا کہ میری ایک آواز کی لیمٹ ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہے، یہی اس کا مطلب ہے. یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے، آواز پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آواز پیدا، آواز پھیپھڑے پیدا کرتے ہیں. پھیپھڑے دیتے ہیں حلق نخلے کو، نخلہ دیتے ہیں حلق کو، حلق دیتے ہیں زبان کو، اور زبان لفظوں کو باہر پھینکتی ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ انصاری صاحب بڑے چرچے ہیں آپ کی کتابت کے، ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ مجلس پڑھیں لیکن زبان بیچ میں نہ ہو. میں توجہ ہے، میں مجلس پڑھ لوں گا، نہیں میں پڑھ لوں گا دل میں بھی، لیکن تمہیں پتہ نہیں پڑے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ زبان میری ضرورت نہیں، زبان میری ضرورت نہیں، زبان سامنے کی ضرورت ہے. زبان نہ ہوگی تو میرا مافِ ضمیر آپ تک نہیں پہنچے گا. میں چاہتا کیوں وہ آپ تک پہنچانا ہے. اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ضرورت لوگوں کی تھی کہ سمجھے کہ خدا چاہتا کیا ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو اپنی زبان بنا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ چاہتا کیا ہے. خدا کی عظمت کی قسم، جو دل کی دھڑکن کو جنگ خندق میں کھڑے علی، کس میں؟ اور اچانک علی مولا نے مخالف سے نیزہ چھین لیا. وہ مرصع تھا، مسجع تھا، ہیرے جواہرات پر لگے ہوئے تھے اور چھینتا فضا میں تھے. جو اس نے سمجھا تھا یہ میرا نیزہ چھین کے میرے سینے میں مارا جائے گا، توجہ نہیں ہے یار. اور جب اس نے دیکھا کہ علی نے اسے فضا میں پھینک دیا تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یار مرد میدان کی چیزیں پاس رکھتے مجھے دکھ ہی نہیں ہوتا. وہ اسے چھین کے پھینک کے ضائع کر دیا. علی مسکرا کے کہا جو ضائع ہونے والے کام کرے وہ علی ہوتا ہی نہیں. جو ضائع ہونے والے کام کرے وہ علی ہوتا ہی. میں دجلہ کی دریاؤں کی لہروں کے نیچے ایک مچھلی پر مگر مچھ نے حملہ کیا اور اس نے مجھے آواز دے رہی. میں کہہ رہا ہوں مچھلی کی بات، جاؤ جا کے بیٹھے ڈاکٹر بیٹھے بڑے لکھے بھی یہ دولت یہ چوک پہ مچھلی آپ کو مل جائے گی، اسے چیرو، اس کو پھاڑو، اس کا پھیپھڑا کو ثابت ہی کر دے تو میں اس بندے کا کلمہ پڑھوں گا. کوئی بندہ مچھلی کا پھیپھڑا ثابت کر دے میں اس بندے کا کلمہ پڑھوں گا. جس کے پھیپھڑے نہیں وہ بولی کیسے، جس کے پھیپھڑے نہیں اس نے آواز کیسے دی. بس اس نے دل میں ہی علی کو پکارا، دل کی دھڑکن کو سمجھے اسی کو علی کہا. اس میں علی کا ذاتی کمال نہیں تھا کیونکہ علی تھا اللہ کا سننے والا کان بہرے بھی ہوتے ہیں، آنکھیں اندھی بھی ہوتی ہیں،
ہاتھ شال اور ننگے بھی ہوتے ہیں، لیکن علی کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ علی اللہ کا خالی ہاتھ ہے، نہیں۔ فرمایا یہ تو علماء بسلطہ اپنی خلق ہے، مخلوق میں اللہ کے دینے والا ہاتھ علی ہے، اللہ کا سننے والا کان علی ہے، بلسان اللہ الناطق، اللہ کی بولنے والی زبان گنگی نہیں، وعین اللہ الناظرہ، اور اللہ کی دیکھنے والی آنکھ والی کہا جاتا ہے۔ نہیں میں نے اتنی باتیں کہی اور سمجھانا کیا چاہتا ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ میرے مصطفیٰ کے، کتنے؟ سارے بولو، میں چہرے سے بات کر رہا ہوں، سنی بھائی میرے بیٹے 10 بس سال جاؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سوائے علی کے کسی میں یہ جرأت پیدا ہوئی، کسی میں یہ ہمت پیدا ہوئی، کسی میں یہ طاقت پیدا ہوئی کہنے کی انا عبد من عبید محمد؟ نہیں، توجہ ہوگی تو مجھے بڑا دکھ ہو گیا، مجھے بڑا دکھ ہو گیا بہنوں بھائی، علی کے علاوہ کسی صحابی نے یہ جرأت میں نے نہیں کی کہنے کی کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ غلام محمد ہونا کوئی عام معاملہ نہیں ہے، غلام مصطفیٰ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ علی نے یہ کہہ کر علی نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ غلام مصطفیٰ کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، غلام مصطفیٰ کا معیار کیا ہونا چاہیے، غلام مصطفیٰ کی حیثیت ہونا کیا چاہیے، غلام مصطفیٰ کے لیے کم از کم بندہ علی جیسا ہو۔ مجھے بڑا دکھ ہے آپ کو، سب پہ اور بڑے بڑوں پہ دکھ ہے کہ آپ نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھایا کسی نے نہیں نا۔ قرآن پڑھیے گا، بَإِذَا تِجَارَةً، آپ کا قصور نہیں ہے، بڑے بڑوں کا یہی حال رہا، بڑے بڑوں کا سورہ جمعہ بَإِذَا کا تو جائے بَإِذَا تِجَارَةً وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، لوگوں کا حالت ہی یہی ہے، چاہے نبی کے ساتھ ہی کھڑے ہو، ادھر تجارت کی آواز سنی نہیں، ادھر نبی کھولا نہیں، نبی چاہے قرآن بھی پڑھا، اپن نے نبی کو چھوڑ کے آنے والی آواز کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سلام پڑھیے گا بلند آواز سے، بدلو مزاجوں کو، خدا کے لیے اپنے مزاجوں کو تبدیل کرو۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے ذکر مصطفیٰ ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے دل و دماغ میں اور گھوم رہے ہیں اور آنکھیں صرف ظاہری طور پہ نبی پہ ٹکی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے توجہ وَيَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ حبیب، آنکھیں تیری تو ٹکی ہیں، دل تیرے پاس نہیں ہے۔ توجہ نہیں ہے، میں آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، سورہ فرقان کو قرآن کا 25واں سورہ، وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ، کان بھی تیری طرف ہے، آنکھیں بھی تیرے طرف، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، چاہے تیرے مجلس میں جتنی دیر بیٹھے ہیں ایک لفظ بھی تیرے سمجھ نہیں آئے گا، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری محفل سے باہر نکلیں گے، پھر اس سے پوچھ رہے تھے جس کے دروازے پہ علم بھی خراب لینے آتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بندے محمد مصطفیٰ کے بارے میں یہ ہوتے ہیں میں تو مشکل غلام مصطفیٰ سارے مل کے دیکھو پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد محمد۔ نہیں تو زیادہ مت دینا چاہتا آپ کو، اور مجھے شوق ہی نہیں ہوتا جہاں لوگوں کو سننے کی خواہش نہ ہو وہاں بانٹنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ ریڑھیاں چاول تھوڑی ہے کہ ہر کسی کو بانٹ دیا، یہ علم کی خیرات ہے، یہ اسی کو دی جاتی ہے جو علم کو، اسی لیے تو نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم علی الباب من اراد العلم فلیأت بالباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے در ہے، جسے علم کی طلب ہوگی وہی علی کے دروازے پہ جائے گا۔ توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے کچھ ہوتے ہیں حق کے متلاشی، توجہ، کچھ ہوتے ہیں حق کے، کچھ ہوتے ہیں حق کے طلبگار، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو حق ڈھونڈتا ہے، کچھ ہوتے ہیں حق اور حق کے متلاشی، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی تلاش حق کرتا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا الجنت تشتاق الی ارباب، پوری دنیا کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت کی خواہش ہے کہ 4 بندے آ جائیں۔ سلام پڑھیں سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
सलवात पढ़े। समझ गए? माशाअल्लाह। मैं खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। जन्नत की पूरी दुनिया मुश्ताक, पूरी दुनिया चाहती है कि जन्नत मिल जाए। आप भी जाए। नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं जन्नत के लिए? रोजे क्यों रख रहे हैं जन्नत के लिए? हज क्यों कर रहे हैं? तवज्जो है ये क्या है? रुमाल है। बोलो रुमाल। कितना कीमती हो? 50 हो? आप दुकान पे गए, मुझे रुमाल चाहिए, उसने पूरा डब्बा खोल के रख दिया। बेतवज्जो है। माशाअल्लाह। आप एक रुमाल के खरीदार थे और आपने उसकी दुकान के डब्बे का हशर नशर कर दिया। इसको शाबाश से निकाला, पलट पलट के देखा, उसको निकाला, पलट। दुकानदार ने कभी नहीं कहा भाई ये खरीद रहे उठाओ जाओ। मिजाज आपके कारोबारी है तो मैं कारोबारी बात कर रहा हूँ। ज़ेन आपके कारोबारी है तो मैं इसलिए कारोबारी बात मैंने शुरू कर दिया। बहनों साहब, आप एक रुमाल के खरीदार थे, अपने पूरे डब्बा उठाया, 20 रंग थे, 10 रंग थे, 4 रंग थे, जितने थे एक एक को पलट के देखा। किसी वाले साहब ने कहा है कि भाई दुकान पे जा रहा है, रुमालों को खोल के पलट के देखना? किसी काले साहब ने, किसी हाफिज साहब ने, किसी मुफ्ती साहब ने, किसने कहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने बात को बेजाय करो तो दुकानदार का जो जाता नहीं। ये कहते हैं बच्चे पैसे खर्च कर रहा है, चीज देख रही, कहीं 10 रुपए की चीज 50 में, मैं तो जो चाहता हूँ। शऊर कहता है, अक्ल कहता है, जो चीज खरीद रहा है उसे देखो। मैं कहता हूँ मुसलमान, अफसोस है तेरी अक्ल पर, तूने 50 रुपए के रुमाल के लिए तो अक्ल को इस्तेमाल किया है, आखिरत का फैसला तूने मुल्ला पे छोड़ दिया। बोलिए ना, उस मौलवी पे छोड़ दिया जिसके लिए कुरान कह रहा है वकसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान यअकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं तरावियां नहीं पढ़ रहा कि आप चुप करके खड़े रहेंगे, मैं शबीना नहीं पढ़ रहा कि आप आगे बंद करके सोते रहे। मैं कुरान मिंबर पे पढ़ रहा हूँ, आपको बोल के आपको मैं आगे ला के, मैं गलत कहूँ तो मुझे टोकना होगा, सही कहूँ तो इस नतीजे को दिल में बिठा के जाना पड़ेगा। कुरान कह रहा है पीरों और मौलवियों के अक्सर बच्चे अभी मुझसे कोई चीज न भेजना, जब कहो उस वक्त लाना, जब मैं कहूँ उस वक्त लाना। सलाम पढ़िए बुलंद आवाज से। सरकार आप ही तशरीफ रखें, सलमान सारे मिलकर पढ़ भाई तवज्जो। वकसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान यअकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। अल्लाह कह रहे मुल्लाओं और पीरों की अक्सरियत लोगों का माल झूठे तरीके से लूटते हैं। मुर्गी सफेद हो काली ना हो, काली हो उसमें सफेद धब्बा ना हो, बकरा सफेद हो काला ना हो, काला उसमें सफेद धब्बा हो जाएगा। ये शरीयत की बातें नहीं, ये लूटने के तरीके हैं। और कुरान बता रहा है निकालने लेंगे, खाने लेंगे, नाम बच्चों का होगा, खाएंगे खुद। कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान यअकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। अल्लाह कह रहा है मौलवी और पीरों की अक्सरियत झूठे तरीके से माल लूटती है, और माल लूटने का तो मुझे डर ही नहीं, अफसोस ही नहीं, कोई शिकवा ही नहीं, कोई गिले नहीं। वो यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, माल भी लूटते हैं और जिनका माल लूटते हैं उन्हें अल्लाह की सबील तक जाने भी नहीं देते। जिनका माल लूटते हैं, चलो उस गरीब का माल लूट रहे हो, उसको रास्ता तो सीधा दिखा दो, अल्लाह की सबील तक जाने भी नहीं देते। मैं किसी शिया किताब का रेफरेंस नहीं, अपने अहले सुन्नत भाइयों की तफसीर अनवारुल मानी का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये कुरान में सबील से मुराद क्या है? ये कुरान में सबील से मुराद क्या है? ये कुरान में सबील फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह क्या है? अम्मा सबील फी किताबिल्लाह फअमीनुल मुमिनीन। अल्लाह के कुरान में सबील से मुराद मेरा भाई नहीं है। इधर अली का नाम आया नहीं और उधर चेहरे की रंगत बदली नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अब तो सोशल मीडिया पे कोई चीज छुपी नहीं है। और खुदा सलामत रखे, मैं अलम के सदके से दुआ मांग रहा हूँ हमारे उन अहले सुन्नत उलमा को कि जिन्होंने हक बताने में किसी किस्म की मसले पसंदी का कोई गोशा भी नहीं रखा, खल के बयान किया हक अली के साथ है। हक उधर ही जाएगा जिधर अली जाएगा।
حق علی کے ساتھ ہے۔ اور نبی کا یہ حدیث بیان کرنے علیہ الصلوۃ والسلام، میں پھر دعا کروں مولا کو سدا سلامت رکھے کہ قیامت تک چہرے پہچانے جائیں گے علی کی وجہ سے، قیامت تک شجرے پہچانے جائیں گے علی کی وجہ سے۔ نبی نے کہا تھا یا علی، توجہ ہے، لا یحبک الا حلالیک ولا یبغضک الا حرامی، یعنی تم سے بغض وہی رکھے گا جس کا دشمن نجس ہوگا۔ اللہ کی عظمت کی قسم، آل محمد کو سمجھنے کے لیے دو ہی وعدے رکھے ہیں، شکم پاک ہو، شکم پاک ہو، خون پاک ہو۔ جس کا شکم پاک ہوگا اسے حسین سمجھ میں آئے گا، اور جس کا خون صاف ہوگا اسے علی سمجھ میں آئے گا۔ میرا مصطفیٰ زمین پر اللہ کا چہرہ ہے، میرا مصطفیٰ زمین پر اللہ کا چہرہ ہے، اسی کی وجہ سے خدا کو لوگوں نے پہچانا ہے۔ توجہ چاہتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج وہ جو ذات قیامت تک اور کبھی بھی نہیں دیکھی جا سکے گی، اس کو لوگ جھک جھک کے مان رہے ہیں، جس کی زبان میں اتنا سر ہے، اللہ جل شیخ کردار میں اتنا سر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے اگر صحیح لوگوں نے مصطفیٰ کو جانا ہے، مانا نہیں، جانا ہے مانا نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جانتے ہیں سارے کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ایک نبی تھے، ہیں اور رہیں گے، جانتے ہیں بس مانتے نہیں ہیں۔ اگر ماننا ہوتا تو نبی کی بیٹیوں کو بازار میں رکھ جاتا، کیونکہ ماں کے اشارے سے ماں کو ملنے سے آپ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی مثال تو نکال کے لا، لوط جیسے نبی کی بدکار امت نے بھی ایسی بے حیائی نبی کی اولاد کے ساتھ ہوئی کی جو محمد کی امت کی۔ بڑے بڑے نبیوں کی بڑی بڑی بدکار امتیں گزری ہیں، لیکن کسی بدکار امت نے اس قدر بے حیائی نہیں کی۔ خدا کی عظمت کی قسم، 49 سالوں میں کتنی نسلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں سنی شیعہ والا تصور ختم ہو چکا، کربلا کے بعد سنی شیعہ تصور ہی ختم ہو گیا، دو ہی تصور رہ گیا، ایک حسین والا ایک یزید والا۔ سنی ہے یہ شیعہ جس کا حسین سے پیار ہے وہ حسین ہے، اور خدا کے لیے یہ تقسیم آپ نے بنایا تھا، یہ بارگاہ حسین کر رہا ہے، اور حسین وہ عظیم ذات ہے جس کا سجدہ ہر کسی سے۔ آپ حسین کے نوکر بن کر آنے والے کی عزت افزائی کریں، اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ گھر کے مالک تم نہیں حسین ہے۔ اور اسے میرے نبی نے کہا ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین وجعل محبت الحسین دون المؤمنین الکافرین۔ علی کی محبت کے لیے ایمان شرط ہے، اور حسین تو وہ قریب ہے جس کی محبت کے لیے ایمان کی شرط ہی نہیں۔ اور اس لیے تو امام مارگ الگ سے بنایا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں وہی آئے جو کلمہ پڑھتا ہے، حسین کے گھر میں کوئی نہیں آتا ہے۔ یہ دعوت حسین ہے، یہ فکر حسینی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ خدا کی عظمت کی قسم، حسین وہ قریب ہے، یہ پڑھتا ہے ذات واجب کا، اور انہی کے کرم سے اس کے کرم کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے بندے اتنے قریب ہیں وہ خادم کی طرح قریب ہوگا۔ قاتل خنجر چلا رہا ہے، دست بستے سے زیادہ۔ آپ نے نام سنا ہے شمر کا، یہ قرآن بننا نہیں تھا، یہ ثابت ہے۔ حافظ قرآن تھا، 50,000 حدیثوں کا حافظ تھا، لیکن نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب نبی کی عظمت دل میں نہ ہو۔ 49 سال میں نسلیں نہیں بدلتی، نسلیں تبدیل نہیں ہوتی، ایک ہی نسل۔ خدا کی عزت کی قسم، خنجر چلا رہا تھا اور اس نے رسول اللہ کے بیٹے کے لبوں کو متحرک دیکھا، سوچا کہ شاید اس لمحے میں حسین مجھے بددعا کرے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس لمحے میں قاتل خود کہتا ہے میں رو پڑا۔ جب میں نے سر جھکایا اور لبوں کے ساتھ کان لگائے تو حسین کہا کہ اللہم انہم لا یعرفونی، پروردگار یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، پروردگار یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ خدا کی عظمت کی قسم، اگر حسین حرف بددعا کرتا تو انسانیت کا وجود قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن یہ زہرا کے بیٹے کا احسان تھا قیامت کے لیے، اس لیے اسے ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ شیطان جشن منا رہا تھا،
کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا میں انسانیت کو مٹاؤں گا اور میں نے بڑے چار کیے یہ نہیں مٹی. خدا کی عزت کی قسم جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور حسین کی بہن نے خیمہ میں اٹھ کر قرآن کو سر پہ اٹھایا تو شیطان نے جیسے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ زہرا کی بیٹی ہے, زہرا سے کم نہیں ہے. اگر اس نے بھائی کے لیے اپنے دشمنوں پہ لیے بد دعا کر دی تو یہ بھی کہنا ختم ہو جائے گی. خدا کی عزت کی قسم اس سمے میں جب علی کی بیٹی نے قرآن اٹھایا تو فضا دوڑی. علی کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بد دعا کرنا چاہ رہی ہے. میں نہیں ہوں, میں بد دعا نہیں کرنا چاہ رہی, میں اپنے بھائی کی استقامت کے لیے دعا کرنا چاہ رہی ہوں. پروردگار دے وہ تیرا دشمن شیطان جیسے منا رہا ہے, میرے بھائی میں اتنی استقامت دینا کہ شیطان کا تصور خاک میں مل جائے. خدا کی عظمت کی قسم ہے یہی وجہ تھی کہ ملکہ شام میں جب بھائی ذبح ہو گیا اور بھائی کے دفتر سے گزرنے لگی تو ایک ہی جملہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. یہ پروردگار جتنا تو بڑا ہے نا یہ قربانی اتنی بڑی نہیں ہے, جتنی تیری ذات بڑی ہے یہ قربانی اتنی بڑی نہیں ہے. زینب کی چھوٹی سی قربانی کو بھی کر لیتا. رسول اللہ علیہ الذین نزل پیشفت من ينقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عقابتهم الى قیام یوم الدین. صلوات اللهم صل على محمد عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بیٹا قرآن پڑھا جا رہا ہے, آپ اس میں تو کچھ کام نہ کریں. یہ عجیب بدعتیں شروع ہو گئی کہ جب قرآن اور دعا ہو تو تم دسترخوان بچھاؤ, تم کھانے بانٹو, تم پانی بانٹو. جس عبادت کے دعا کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے کہا کہ بڑے لوگوں کی ہر بات اچھی نہیں ہوتی, ان کو دین نہ بناؤ, یہ شریعت نہ بناؤ. قرآن پڑھا جا رہا ہے, آپ دسترخوان بانٹنے میں شروع ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ میری شریعت ذمہ داری ہے. قرآن سننا واجب ہے, اس کا احترام ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله. عبادت کے سب کا ہماری قلیل سے عبادت کو جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے, جو کچھ نظریات کا سبب ہوا ہے, جو کچھ ذکر علیہ محمد بیان ہوا ہے, میرے اللہ دو ختم قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب محترمہ تسلیم حیدر بنت شرف حسین ہاشمی ان کے دربار میں اللہ فرمائے. 100,000 مرتبہ استغفار کی تلاوت ہے. محترمہ سریہ بیگم زوجہ شرف حسین ہاشمی, محترمہ روبینہ صادق زوجہ صادق حسین ہاشمی, محترم شمشیر حیدر ہاشمی بن نظام شاہ اور دیگر ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. حاضرین کے مرحوم کی مغفرت فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ, ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما. جانے انجانے میں ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں, جو کریم ہے, جو رحیم ہے, جو لطیف ہے, جو غفار ہے, ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما. جو بیمار ہے صحت یاب فرما, جو بے اولاد ہے صحت یاب فرما. بالخصوص حاضرین میں اگر تقاریب میں ہے تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقہ اس عزا خانہ کو باقیہ میں قائم
اس کے بانیان مرحومین کے درجات بلند فرما خصوص مرحوم شفقت صاحب بھٹا صاحب کے درجات بلند فرما موجودین کو سلامت بقرار فرما عزت اہل بیت کے صدقہ من اللہ مرحومہ مغفورہ کے حق میں ہماری دعا رحمت مغفرت فرما گناہان صغیر اور کبیرہ سے درگزر فرما عالم برزخ کے مناظر آسان فرما بشار قبر عذاب قبر سے امان عطا فرما محمد نبی محمد علیہ السلام بخصوص شفاعت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما عزت اہل بیت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا پروردگار ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما اس وقت نہ ماننا جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے سفر کی موت سے بچانا سفر کی موت سے بچانا حادثے کی موت سے بچانا حالات موت سے امان عطا فرمانا شب قدر سے لے کر حالات کی موت نصیب فرمانا شہادت کی موت نصیب فرمانا کربلا معلیٰ کا کفن نصیب فرمانا وادی السلام کا دفن نصیب فرمانا قبر کے عذاب سے بچانا محشر کی پیاس سے بچانا محشر کی گرمی سے بچانا محمد اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمانا روز محشر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمانا عزت اہل بیت کا صدقہ دنیا جرم و جوع سے بھر چکی ہے وارث زمانہ کے دور میں تاجیل فرما تاجیل فرما تاجیل فرما